پھر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ خالق کائنات کی حمد و ثنا کے بعد درود نامحدود آقا دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات پر، جن کے وسیلہ جلیلہ سے خالق کائنات نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ یہ نعمت کبریٰ اور دولت عظمیٰ تا دم آخر ہمارے سینوں میں قائم و دائم رہے، آمین ثم آمین۔ میاں صالح صاحب تشریف لا رہے ہیں، آجیں معزز حاضرین، علماء کرام تشریف فرما ہیں، مشائخ عظام تشریف فرما ہیں، حضور ثانی اللہ ثانی حضرت میاں غلام اللہ شرقپوری نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ، آپ کے سالانہ عرس پاک کی بابرکت محفل میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ سونا ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ دیکھیں آج جس زمانے میں ہم گزر رہے ہیں، لائبریری ہر ایک کی جیب کے اندر آ چکی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر حق اور سچ کے پیغام بھی آتے ہیں، اور آوارہ گردی کے اور بہکے ہوئے پیغام بات بھی پھیلتے رہتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے پاکستان کے اندر ہی بے شمار لوگ ایسے پیدا ہو چکے ہیں اور کئی جیلوں کے اندر ہیں جو اللہ کی وحدانیت کا بھی انکار کرتے ہیں اور دین اسلام کے بارے میں بھی فضولیات اور بکواس قسم کی دلیل دے کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے ایسے لوگ بھی دیکھے کہ جو حافظ قرآن ہے لیکن بدقسمتی سے گمراہ ہو گیا۔ یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ جو اغیار ہیں، جو کافر ہیں، جو دشمنان اسلام ہیں، وہ اپنے گمراہ کن نظریات کو پھینکتے رہتے ہیں۔ موبائل بچوں کے ہاتھ میں اب چونکہ علمی قابلیت ہر ایک کی اتری نہیں ہوتی، آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف سے سجادہ نشین آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف تشریف لائے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت صاحبزادہ میاں محمد ابو بکر صاحب سجادہ نشین آستانہ شرقپور شریف میں تشریف لا رہے ہیں، اور سارے دوست اس دوران درود پاک پڑھنے کی برکت حاصل کر لیں۔ میاں صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں تو پھر میں چند منٹ میں اپنی بات پیش کروں گا۔ بسم اللہ۔
سارے دوست تشریف رکھیں. چلو بسم اللہ تشریف رکھیں سارے احباب. اب جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب حافظ قرآن بھی میں نے ایسے ان دنوں میں دیکھ لیے کہ وہ قرآن پاک کی توہین کر رہے ہیں اور حافظ قرآن ہے اور اپنی اس توہین کی وجہ سے وہ جیل کے اندر بھی چلا گیا اور وکلاء کی ایک تنظیم اہل سنت کے جیالوں کی بنی ہوئی ہے جو ایسے آوارہ بندوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں جو توہین رسالت کرتے ہیں، جو توہین قرآن مجید کرتے ہیں. لیکن وہ سب کون ہیں؟ مسلمانوں کے بچے. تو یہ چیز کیسے عام ہو گئی؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر آوارہ بیانی آتی ہے، بچے دیکھتے ہیں اور اس کے اندر پھر ان گروپوں کے اندر وہ حصہ بن جاتے ہیں. لیکن ان فضول دلائل کہ آگے ایک عام طالب علم کو سمجھ نہیں آتی. جب وہ لاجواب ہوتا ہے اپنے طور پہ تو بجائے اس کے کسی صاحب علم کی خدمت میں چلا جائے، کسی اللہ والے کی خدمت میں چلا جائے اور جا کے ان چیزوں کے اوپر رہنمائی لے، وہ اپنی ذہن سے سوال جواب سوچتے سوچتے گمراہی کی طرف چل پڑتے ہیں. اور میں پہلے بھی دوستوں کو اس کی طرف توجہ دلاتا رہتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے جو پہلے 2 صفحات مبارک ہیں، ایک صفحے میں الحم شریف اور دوسرے صفحے پہ سورۃ بقرہ کی پہلی 4-5 آیات مبارکہ. ان 2 صفحات کو تو کم از کم ہمیں بار بار پڑھنا چاہیے اور بار بار سمجھنا چاہیے. اگر سورۃ بقرہ کی پہلی 4-5 آیات مبارکہ کی سمجھ آ جائے اور الحم شریف کی جو آیات مبارکہ ہیں ان کی سمجھ آ جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے پھر بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا. مرضیوں کی بد عقیدگی کا جواب بھی اس میں موجود ہے اور علمی کتابی گمراہ لوگوں کے بھی سوالات کا جواب ان آیات میں موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ کی یہ پسند کہ پوری نماز کے اندر کچھ اور تلاوت کریں یا نہ کریں، الحم شریف لازم پڑھنی ہے. اس کی بھی حکمت یقیناً اللہ کی حکمت اللہ جانتا ہے یا اللہ کے حبیب جانتے ہیں. لیکن جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ الحم شریف کو جو لازم کہا گیا صبح دوپہر شام، اگر غور کریں سمجھیں ان کو بار بار ترجمے کو ذہن میں لے کے آئیں تو سمجھ آ جاتی ہے کہ سارا مسئلہ اس کے اندر، ہر گمراہی کا علاج اس کے اندر موجود ہے. جب اللہ کہتا ہے کہ میرے سے دعا مانگو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، الہی مجھے سیدھی راہ دکھا، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام کیا. علمی کتابی چیزوں کی طرف رب نے توجہ نہیں کرائی. اور پھر قرآن مجید فرقان حمید میں آگے ذکر ہوتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں کسی بات کی سمجھ نہیں ہے تو پھر ان اللہ کرنے والوں سے پوچھ لیا. اب
اب آج کل پاکستان میں علمی محافل کافی ہو رہی ہیں، اور مجھے افسوس ہوتا ہے ان علماء پر جن کی علمی قابلیت ظاہری طور پر تو بڑی سٹرونگ نظر آتی ہے، لیکن جب ان سے کوئی پوچھتا ہے کہ جی آپ کا کس مسلک سے تعلق ہے یا کس کو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں، تو کہتے بس میں مسلمان ہوں، بس اپنے آپ کو مسلمان کہا کرو۔ اور پھر یہ حدیث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی ہوگا باقی جہنمی ہوں گے، اس حدیث پاک کو بھی بیان کرتے ہیں۔ اور پھر جب کوئی پوچھے کہ حضرت وہ ایک جنتی کون سا ہے، بس وہ جو مسلمان ہے، تو یہ تو کوئی جواب نہیں ہے۔ جب فرقوں کی بات ہے، یہ نہیں کہ اللہ نے کہا کہ فرقے بناؤ، نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا کہ فرقے بنے، لیکن آپ نے بتایا دجال آئے گا، آپ نے بتایا یوج مجوج کی قوم آئے گی، تو پسند تو نہیں کیا گیا، لیکن خبر دی گئی، ایسی خبر آقا نے ارشاد فرمائی کہ 73 فرقے ہوں گے لیکن ایک جنتی ہوگا باقی جہنمی۔ اب تمام علمی کتابی ٹکرے مارتے ہیں، قرآن مجید، کئی کہتے ہیں کہ بس میں تو صرف قرآن پاک سے رہنمائی لیتا ہوں، پھر کئی تھوڑا جو سمجھدار ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک سے سمجھ تبھی آئے گی جب احادیث مبارکہ کی سمجھ ہوگی، اور پھر وہ اس تقابل میں چلے جاتے ہیں۔ تو آخر پھر اس کنفیوژن کا حل کیا ہے؟ علمی کتابی لوگ کتابیں پڑھ کر بتاتے ہیں کہ میلاد شریف بناؤ اور میلاد شریف کی برکات سے آپ پہ اللہ راضی ہوگا، اور علمی کتابی طریقے سے پڑھ کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بدعت ہے اور شرک ہے۔ پھر اس کا حل اسی الحم شریف میں جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ کہتا ہے میرے سے جو راستہ مانگو، علمی کتابی راستہ نہ مانگو۔ اب شیطان پہ پھٹا یہ گمراہی کیا اس نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا؟ کیا شیطان نے اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار کیا؟ شیطان نے بھی اللہ کے ایک بندے یا ایک پاگل وہ جیل میں باتیں کرتا ہے، تو میں نے اس کو بھی پیغام بھیجا کہ شیطان کا پھڈا بھی اللہ کے بابے کو نہ ماننے سے تھا، اللہ کے ماننے سے انکار نہیں کیا، اللہ کو مانتا تھا، اللہ کے بابے کو نہیں مانتا۔ تو یہ بابے جو ہے جن کی طرف اللہ کہتا ہے کہ میرے سے مانگو تو ان کا راستہ مانگو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، الہی مجھے ان لوگوں کا راستہ بتا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو علمی کتابی بحثوں میں پڑھنے کی بجائے کتابیں تو پڑھنی ہے، قرآن پاک تو پڑھنا ہے، حدیث مبارکہ تو پڑھنی ہے، لیکن ان علماء سے جو علماء داتا علی اجمیری کی فیض یافتہ ہیں، جو علماء مجدد الفسانی کی فیض یافتہ ہیں، جو علماء حضور شیر ربانی کی فیض یافتہ ہیں، وہ علماء کرام جو اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کا شرف رکھتے ہیں، ان کے ساتھ عقیدت اور محبت کا اعزاز رکھتے ہیں، ان علماء سے ہم نے رہنمائی لینی ہے۔ ابارہ علماء سے رہنمائی لے کہ ہم گمراہی کی طرف جا سکتے ہیں، ہدایت کی طرف نہیں آ۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک کے صدقے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور جو حضور شیر ربانی رحمت اللہ علیہ کا عشق اور ذوق تھا، جو تمام بزرگوں سے سنتے رہے کہ خلاف سنت چیز دیکھ کے آپ غصے میں آ جاتے تھے، اور جیسے کہ پہلے بھی یہ ذکر کیا گیا کہ آپ سمجھانے کے لیے سکھوں کی کئی دفعہ تعریف کرتے کہ دیکھو وہ اپنے جھوٹے گرو کے پیچھے لگ گئے، وہ تو پگڑی بھی باندھتے ہیں اور داڑھی بھی رکھتے ہیں۔ سکھوں کو تو کوئی نہیں کہتا نوکری سے آپ نکال دوں گا، سکھوں کو تو کوئی نہیں کہتا آپ کو میں نے شادی کے لیے بچی نہیں دینی۔ یہ ہمارے مسلمان ہی ایسے غیر گزرے ہیں کہ اپنے سچے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے شرماتے ہیں۔ تو میں ویسے دوستوں کو یہ ضرور سمجھاتا ہوں،
حضور شیر ربانی رحمت اللہ علیہ کا فیضان تو انہی کا ہے اور انہی کا صدقہ ہے اور اسی کا صبر سے ہے، لیکن میں اس اینگل سے دوستوں کو سمجھاتا رہتا ہوں، کئی سمجھ بھی جاتے ہیں کہ دیکھیں کہ یونیفارم ہوتا ہے نا، یہاں ہمارے پاس کوئی آئی جی پولیس بیٹھے ہوں سلوار قمیض کے اندر تو ہمیں کیا پتا یہ پولیس افسر ہے، یہاں کوئی جنرل صاحب بیٹھے ہوں ہمیں کیا پتا یہ بہت بڑا جھرنا ہے، لیکن یونیفارم کے اندر ایک سپاہی بھی ہوگا تو ہمیں اس کا احترام آئے گا کہ یہ سرکاری ڈیوٹی پہ ہے، بھلا یہ چھوٹا سپاہی ہے، فوجی اگر ہے تو یونیفارم میں ہوگا تو ہمیں اس کا حیا آئے گا کہ یہ ہماری پاک فوج کا نوجوان ہے، یونیفارم سے پہچانے تو یہ داڑھی مبارک جو ہے یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی یونیفارم ہے کہ ہم قبر میں جب جائیں پتہ نہیں عمل ہمارے اس قابل ہے کہ نہیں ہے، لیکن فرشتے دور سے دیکھے یہ پہچان تو جائیں کہ بھلا گناہگار ہے پر ہے سرکار کا غلام، ہے سرکار کا غلام، تو اس غلامی کے صدقے وہ ہمارے گناہوں کو بعد میں تولے گا، تھوڑا حیا تو پہلے کر جائیں کہ یہ جو بھی ہے سرکار کا غلام، تو قبر میں جانے سے پہلے یہ یونیفارم اپنا پورا کر لینا چاہیے تاکہ قبر میں فرشتے پہچان تو لیں کہ عمل اس کے جیسے بھی ہیں لیکن ہے سرکار کا غلام۔ اور پھر جب ہم یہ یونیفارم سے جاتے ہیں تو اس کی حیا پھر دل میں اب بھی آتی ہے کہ یار میں داڑھی رکھ کے جھوٹ تو نہ بولوں، داڑھی رکھ کے دغا تو نہ کروں، داڑھی رکھ کے میں کوئی فسادی بات تو نہ کروں، تو میرے دین کے اوپر حرف آئے گا، میری پہچان کے اوپر حرف آئے گا۔ تو بہرحال ایک بات میں یہ سمجھانی چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو بطور خاص الحمد شریف اور سورۃ بقرہ کی پہلی 4 آیات مبارکہ ان کا ترجمہ بار بار یاد کریں، خود بھی روزانہ پڑھ کے سوئیں، اگر سورۃ بقرہ کی 4 آیات مبارکہ کا فہم پورا ہو جائے اور الحمد شریف کا فہم ہو جائے تو ہر چیز کی سمجھ آ جاتی ہے کہ کون سا سیدھا راستہ سیدھا ہے اور کون سا جنت کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک کے صدقے حضور شیر ربانی رحمت اللہ علیہ کی نسبت کے اوپر قائم دائم رکھے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بھی اسی پہچان کے ساتھ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔